قابل صد تکریم و توقیر بزرگان محترم، متاع عزیز، میرے نوجوان ساتھیوں، جمعۃ المبارک کا یہ اجتماع 2020 کا آخری اجتماع اور آخری جمعۃ المبارک ہے، اور چند ہی ایام میں انگریزی نیا سال 2021 شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ ہمارے متعلقین اس سال ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں، اللہ رب العزت ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ راحت اور سکون نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جب سال اختتام پذیر ہوتا ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، لیکن یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اسے انگریزی سال کے مہینوں کے نام یاد ہیں، لیکن اسلامی سال کے مہینوں کے نام یاد نہیں۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اسلامی سال کا آغاز کون سے مہینے سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام کون سے مہینے پر جا کر ہوتا ہے، اسے اس بات کا اندازہ کوئی نہیں۔ حالانکہ ہمارا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور انگریزی سال جنوری فروری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر جا کر اختتام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے بعض مسلمان، نام نہاد مسلمان، جنہیں اسلامی سال کے مہینوں کے نام بھی نہیں آتے، حالانکہ اسلامی سال کو اگر آپ دیکھیں تو اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو دیکھیں میدان کربلا کا واقعہ بپا ہوتا ہے، پورا خاندان اللہ کے دین کے لیے کٹ قربان ہو جاتا ہے، اور پھر اسی اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذوالحج، اور اس کی 10 تاریخ ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، اگر تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اسے پھولوں کی سیج نہ سمجھنا، بلکہ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی سے ہوتی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان کی صبح کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے، فجر کا وقت ہے، نیند کا غلبہ ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، لیکن اس وقت نیند کا غلبہ زیادہ طاری ہوتا ہے، سردی کا موسم ہے، وہاں سے اللہ کا منادی مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے، اس وقت ایک مسلمان اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر، گرم لحاف کو چھوڑ کر، اپنی اس نیند کو قربان کر کے اس مؤذن کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے۔ یہ قربانی نہیں تو اور کیا ہے؟
ظہر کا وقت ہے، دکاندار ہے، گاہکوں میں مشغول ہے، وہاں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے، وہ گاہکوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ قربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ عصر کا وقت ہے، مصروفیت کا وقت ہے، انسان کے گھر جانے کا وقت ہے، اور اسی اثنا میں مؤذن نماز کی طرف بلاتا ہے، وہ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ قربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ مغرب کا وقت ہے، اپنی اولاد سے بچھڑا ہوا انسان، اپنے ماں باپ سے بچھڑا ہوا انسان گھر پہنچتا ہے اور ان سے بات چیت، بچوں کے ساتھ کھیلنے کا دل چاہتا ہے، لیکن وہاں سے مؤذن اذان دیتا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف لبیک کہتے ہوئے چل پڑتا ہے۔ یہ قربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ عشاء کا وقت ہے، انسان کا جسم ٹوٹ رہا ہے، پورا دن کام کرتا رہا، مصروف ہے، وہاں سے مؤذن کی آواز آتی ہے اور وہ لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ قربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ایک مسلمان کی صبح کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ ہم اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، اس قربانی پر ہمیں ملے گا کیا؟ اجر کیا ملے گا؟ تو اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ ایک دریا ہے، اور اس ایک دریا میں کشتی چل رہی ہے، اور اس کشتی میں چند مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی خود بھی آرام سے چل رہی ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی، مسافروں کو بھی آرام سے لے کر چل رہی ہے۔ اسی دریا کے اندر ایک لکڑی کا موچھا ہے، ایک لکڑی کا تنا ہے، اور وہ چل رہا ہے، وہ کبھی ڈوبتا ہے، کبھی باہر نکلتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے، کبھی باہر نکلتا ہے۔ اب وہ لکڑی کا موچھا بازبان حال اس کشتی سے پوچھتا ہے، اے کشتی تو بھی لکڑی کی ہے، میں بھی لکڑی کا ہوں، میں اپنا آپ نہیں سنبھال سکتا، لیکن تو خود بھی آرام سے چل رہی ہے، مسافروں کو آرام سے لے کر چل رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کشتی کہنے لگی کہ یہ تم جس حال میں مجھے دیکھ رہے ہو، یہاں پر میں بڑی قربانیوں سے پہنچی ہوں، بڑی قربانیوں سے پہنچی۔ میں ایک درخت تھا، مجھے کاٹ دیا گیا، پھر مجھے سیزننگ کے لیے رکھ دیا گیا، سکھانے کے لیے رکھ دیا گیا، پھر میرے سینے کے اوپر آرے چلائے گئے، اور پھر میری لکڑی سے تختے بنائے گئے، اور ان تختوں کے اوپر کیلیں ٹھونکی گئی۔ اتنی قربانیاں برداشت کرنے کے بعد مجھے یہ مقام ملا کہ آج میں خود بھی سہولت سے چل رہی ہوں اور اپنے مسافروں کو بھی سہولت سے لے کر چل رہی ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک مسلمان دنیا میں اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، دنیا میں اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، تو اللہ جنت میں اسے آزاد زندگی عطا کرتے ہیں، آزاد زندگی عطا کرتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں نے شروع میں عرض کیا کہ 2020 ختم ہونے والا ہے، اور چند ایام کے بعد 2021 شروع ہو رہا ہے، اور اس میں مختلف میسیجز اور بعض جگہوں پر کیک کاٹے جاتے ہیں، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، اور اس 31 دسمبر کی شام کو اللہ کی نافرمانی حد درجے تک کی جاتی ہے۔ جو لوگ بیرون ملک سے ہو کر آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، بڑی بڑی بلڈنگوں کو سجایا جاتا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں کو بک کیا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے، زنا کیا جاتا ہے، بدکاری کی جاتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں لگائی جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اس دن میں۔ حالانکہ یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو اسلام کا یہ عمل نہیں ہے کہ انسان مبارکبادیں دے، بلکہ ہمارے اسلام نے تو یہ کہا کہ ایک سال گزر گیا، اس سال کے اندر تمہیں اپنی کمی کوتاہیوں کو دیکھنا چاہیے، اپنی خامیوں کو دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے وہ کون سی کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اور ان سے وہ کون سے اعمال تھے جو رب کو راضی کرنے کے لیے تھے، جو 2020 کے اندر مجھے کرنے تھے، وہ میں نہ کر سکا۔ انسان اس درجے تک تو اپنی کوتاہیوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن مبارکبادیں دینا یہ اسلام کا طریقہ اور شیوا نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہتے ہیں نیا سال مبارک۔ انسان تو موت کے ایک قدم اور قریب ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اور موت کے لیے تیاری کرتا،
اپنا حساب کرتا کہ 2020 کے اندر وہ کون سے کام تھے جو رب کو راضی کرنے والے تھے، وہ میں نے نہیں کیے، وہ کون سے کام تھے کہ جو شیطان سے بچ کر، نفس کی خواہشات سے بچ کر اللہ کو راضی کرنے والے تھے، وہ کام میں نے نہیں کیے۔ یہ احتساب ہونا چاہیے، یہ حساب ہونا چاہیے، یہ طریقہ کہ انسان مبارکبادیں دے اور انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کے میسج بھیجے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور بعض اوقات انسان پر اللہ کے انعامات ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے یہ گمان کرتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ ان پر جو اللہ کی نعمتوں کی بارش ہے اللہ ان سے خوش ہے، بلکہ یہ بات نہیں، بلکہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ انما نملی لہم، اللہ ان کو ڈیل دے رہا ہے، اللہ ان کو وقت دے رہا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، وہ انہیں ڈیل اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ اور گناہ کریں اور نافرمانی کریں، اور قیامت کا دن ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، اہانت والا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، کہ جس پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو اور اللہ کے انعامات اس کے اوپر ہوں، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا اللہ اس سے خوش ہے، بلکہ انسان اگر اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار رہا ہے، اطاعت والی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے انعامات ہیں تو وہ اس کے لیے کامیابی ہے، اور اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے اوپر انعامات ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے وہ انعامات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ڈیل دی جا رہی ہے، ڈیل دی جا رہی ہے۔ اور پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، سال کا آخر ہے، تو اس سال میں انسان اپنی کمیوں کو دیکھے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھے، اپنی کمزوریوں کو دیکھے، اور جب نیا سال آئے تو انسان ایک نئے عزائم کرے، نئے حوصلے سے اس کا آغاز کرے، اور انسان وہ چیزیں کہ جو اللہ کی نافرمانی والی ہیں، مثلا کوئی سگریٹ نوشی کرنے والا ہے 2020 کے اندر، اب وہ عہد کرے کہ میں 2021 کے اندر سگریٹ نوشی نہیں کروں گا۔ کوئی بے نمازی ہے، وہ عہد کرے کہ میں 2021 کے اندر نماز کی پابندی کروں گا۔ کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے بارے میں بہتان لگاتا ہے، اللہ سے توبہ کرے اور کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، پھر تو یہ سال اس کے لیے کامیابی والا سال ہے۔ اور اگر صرف مبارکبادیں دینا اور صرف جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر کہنا اور صرف جو ہے وہ کیک کاٹنا، یہ اسلام کا طریقہ اور شیوا نہیں ہے۔ تو اس لیے نئے سال کا آغاز انسان نئے عزائم کے ساتھ کرے، نئے حوصلے کے ساتھ کرے اور نئے طریقے کے ساتھ کرے۔